واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 298 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین اور تمام ویڈیوز دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے آخر میں کمنٹ اور لائک کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی سے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اگلے واقعے کی جانب۔ میں اپنے جاسوسوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا۔ جو ہی وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے گا اور اس کی توجہ دائیں بائیں سے ہٹ جائے گی، ہم اس کے پہلو پر حملہ کر دیں گے۔ ناظرین، یہی وہ خطرہ تھا جسے سلطان ایوبی محسوس کر رہا تھا۔ سیف الدین کے لشکر پر جس طرح سلطان ایوبی نے بے خبری میں اس کی توقعات اور اس کے خوابوں کے خلاف حملہ کیا تھا، اس کی تفصیلات پچھلی ویڈیو میں سنائی جا چکی ہیں۔ ناظرین، آپ نے پڑھا ہے کہ سلطان ایوبی نے ایک تو اپنے دستے سیف الدین کی فوج کے دائیں بائیں سے اس کے عقب میں بھیج دیے تھے۔ ان کے علاوہ اس نے اپنے چھاپا مار بھی روانہ کر دیے تھے۔ یہ اس کی کمانڈو فورس تھی جس کے ہر کمانڈر اور سپاہی میں غیر معمولی ذہانت، دلیری اور پھرتی تھی، اور یہ تربیت یافتہ جاسوس بھی تھے۔ اس فورس نے 4 سے لے کر 12 کی ٹولیوں میں تقسیم ہو کر دشمن کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ ان میں ایک ٹولی 12 سپاہیوں کی تھی جس کے صرف 3 سپاہی اور ٹولی یعنی یونٹ کا کمانڈر الناصر زندہ تھے۔ الناصر اپنی ٹولی کے ساتھ ترکمان کے مارکے سے ہی سیف الدین کی متحدہ فوج کے دور پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کا نشانہ عموماً دشمن کی رسد ہوتی تھی۔ ناظرین، اب کے بھی وہ اپنی ٹولی کو گھوڑوں پر لے گیا تھا۔ اس کے پاس فلیتے والے آتشیں یعنی آگ والے تیر تھے، تھوڑا سا آتش گیر مادہ تھا، برچیاں، تلواریں اور خنجر تھے۔ ناظرین، رسد بہت دور تھی۔ الناصر کو زمین نے یہ سہولتیں مہیا کی تھی کہ یہ میدان یا ریگزار نہیں بلکہ دور دور تک چٹانیں، ٹیلے اور نشیبی علاقے تھے جن میں چھپنا آسان تھا۔ دن کے دوران ہدف کے قریب گھوڑے چھپائے جا سکتے تھے۔ اتحادیوں کی افواج کی رسد جس میں فوج کے لیے اناج اور جانوروں کے لیے خشک گھاس اور دانہ وغیرہ تھا، پیچھے آ رہا تھا۔ اس سامان میں تیر و کمان اور برچیاں وغیرہ تھی۔ ناظرین، الناصر نے پہلی ہی رات رسد پر کامیاب چھاپا مارا تھا۔ بہت سی رسد آتشی تیروں سے جل گئی تھی۔ ناظرین، دن کو وہ اپنی ٹولی کے ساتھ ایک جگہ چھپ رہا تھا مگر سویا نہیں تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ دشمن کے فوجی کھڑ نالوں میں اور ٹیلوں کی اوٹ میں اس کی پارٹی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو ادھر ادھر موزوں بلندیوں پر بٹھا دیا تھا۔ انہوں نے کمانوں میں تیر ڈال رکھے تھے۔ ناظرین، دشمن کے فوجی دور سے ہی واپس چلے گئے تھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد اس نے چھپ کر رسد کا قافلہ دیکھا۔ قافلے نے پڑاؤ ڈال دیا تھا مگر اس رات شب خون آسان نظر نہیں آتا تھا۔ دشمن نے ارد گرد گشتی پہرے کا بڑا سخت انتظام کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ پہرا پیدل بھی تھا اور گھڑ سوار بھی۔ اس کے باوجود الناصر نے شب خون کا ارادہ کر لیا۔ دشمن کی ابھی بہت سی رسد باقی تھی۔ یہ سلطان ایوبی کا ایک تباہ کن طریقہ کار تھا۔ دشمن کی رسد کو چھاپا ماروں سے تباہ کرا دیا کرتا تھا۔ اس کے لیے اس نے ایسے فوجی تیار کر رکھے جو جذبے کے لحاظ سے جنونی اور خبتی تھے۔ ان کی دلیری غیر معمولی اور ذہانت اوسط درجہ سپاہیوں سے خاصی زیادہ تھی۔ ان جان بازوں کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ اتنی دور جا کر بھی جہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا وہ فرض شناسی کا جان بازانہ مظاہرہ کرتے تھے۔ ناظرین، الناصر نے رات کو گھوڑے وہیں بندھے رہنے دیے جہاں دن کو چھپائے تھے۔ اپنی پارٹی کو پیدل لے گیا۔ ایک جگہ سے وہ دشمن کی رسد کے پڑاؤ میں داخل ہو گیا۔ اس نے سامان کے انباروں پر آتش گیر مادہ چھڑک کر آگ لگا دی، اپنی ٹولی کو بکھیر دیا۔ سپاہیوں نے شعلوں کی روشنی میں بھاگتے دوڑتے سپاہیوں کو تیروں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ناظرین، دشمن کے فوجی انہیں تلاش کرنے لگے۔ چھاپا مار یعنی کمانڈوز کب تک چھپ سکتے تھے؟ ناظرین، ایک ایک کر کے پکڑے گئے اور بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ ان میں سے وہی 3 زندہ رہے جو الناصر کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بہت تباہی مچائی تھی۔ رسد کے ساتھ جو پہرہ دار اور دیگر لوگ تھے انہوں نے ان سب کو گھیرے میں
لینے کی کوشش کی۔ الناصر نے اپنے 3 ساتھیوں کو الگ نہ ہونے دیا۔ وہ شعلوں سے دور ہٹ کر اندھیرے میں گھوڑا گاڑی اور خیموں کی اوٹ میں چھپتے اپنے قریب سے گزرتے سپاہیوں سے بچتے کسی اور ہی سمت کو نکل گئے۔ ناظرین، الناصر نے آسمان کی طرف دیکھا، اسے کوئی ستارہ نظر نہ آیا۔ چھاپا ماروں کو ستاروں سے سمت معلوم کرنے کی ٹریننگ دی جاتی تھی، مگر اس رات آسمان گرد و غبار کی طرح بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ ناظرین، الناصر رسد کے پڑاؤ سے دور نکل گیا۔ اسے دشمن کی جلتی ہوئی رسد اور ساز و سامان کے شعلوں کی سرخی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے باقی 9 سپاہی زندہ ہیں یا شہید ہو چکے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں ان کی سلامتی کے لیے دعا کی اور اپنے 3 ساتھیوں کو ساتھ لیے اندازے کے مطابق اس طرف چل پڑا جہاں اس کی ٹولی کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ وہ رات بھر چلتا رہا، دشمن کی رسد کے شعلے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ناظرین، فضا میں شعلوں کی جو سرخی نظر آتی تھی وہ بھی غائب ہو گئی۔ اگر یہ سرخی نظر آتی رہتی تو وہ اپنے ٹھکانے تک پہنچ سکتا تھا، یہ بھی نہ رہی اور وہ اندھا دھند چلتا گیا۔ ناظرین، زمین کے خد و خال بدل گئے، درخت تو کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے پاؤں تلے سخت زمین کے بجائے ریت محسوس کی، ٹیلے اور چٹانیں بھی نہیں تھی۔ ریت نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے پاؤں وزنی کر دیے۔ پانی اور کھانے کی اشیاء گھوڑوں کے ساتھ تھیلوں میں بندھی تھیں اور وہ گھوڑے نہ جانے کہاں تھے۔ اس نے پیاس محسوس کی، وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس کے 3 ساتھی بھی پیاس کی شکایت کر چکے تھے، ان سب کی رفتار بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ الناصر نے وہیں رک جانا اور آرام کر لینا مناسب سمجھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس امید پر چلتے رہنے کا مشورہ دیا کہ کہیں پانی مل جائے گا۔ اس خطے میں پانی کی قلت تو نہیں تھی، لیکن وہ اس خطے کے اس حصے میں جہاں نکلے تھے جو ریگزار تھا، وہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ کچھ دیر اور چلے اور تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ ناظرین، الناصر کی آنکھ کھلی تو اس کے 3 سپاہی بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ سورج افق سے اٹھ آیا تھا۔ الناصر نے چاروں طرف دیکھا، وہ ریت کے سمندر میں کھڑا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ تو صحراؤں میں جلا پلا اور صحراؤں میں اس نے لڑائیاں لڑی تھی۔ ناظرین، وہ ریگزار سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ اس کی گھبراہٹ کی وجہ یہ تھی کہ اسے توقع نہیں تھی کہ یہاں ریگستان ہو۔ گھبراہٹ کی وجہ یہ بھی تھی کہ افق تک پانی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ پیاس سے وہ حلق میں جلن اور چبھن محسوس کر رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کی حالت کا وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ اس نے سورج کے مطابق اس سمت دیکھا جدھر ترکمان تھا۔ اسے پہاڑیوں کی ٹیڑھی سی لکیر نظر آئی۔ وہ سیدھا اس سمت نہیں جا سکتا تھا کیونکہ راستے میں دشمن کی فوج تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا۔ وہ اٹھے تو ان کے چہروں پر بھی گھبراہٹ اور تذبذب کے آثار پیدا ہو گئے۔ ہم 2 دن اور بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور ان 2 دنوں میں ہم اگر منزل تک نہ پہنچ سکے تو پانی تک ضرور پہنچ جائیں گے۔ ناظرین، تینوں نے اپنے اپنے خیال اور اندازے کا اظہار کیا، مگر وہ بہت دور نکل گئے تھے۔ اگر ان کے پاس گھوڑے ہوتے تو مشکل ذرا آسان ہو جاتی۔ نیند نے ان کے جسموں کو کچھ تازگی دے دی تھی۔ ساتھیوں، الناصر نے کہا، خدائے ذوالجلال نے ہمیں جس امتحان میں ڈال دیا ہے اس میں پورا اترنا اور کوئی گلہ شکوہ نہ کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہاں رکے رہنا تو کوئی علاج نہیں، ایک ساتھی نے کہا، بیشتر اس کے کہ سورج ہمارے سروں پر آ کر ہمیں جلانے لگے۔ چل پڑو، اللہ تعالی راستہ دکھائے گا۔ ناظرین، وہ چل پڑے۔ سمت کا انہوں نے محض اندازہ کیا تھا، انہیں دور کا چکر بھی کاٹنا تھا۔ سورج اوپر آتا رہا، ریت گرم ہوتی گئی اور تھوڑی دور یوں نظر آتا جیسے یہ ریت نہیں پانی ہو۔ ناظرین، زمین سے لرزتا ہوا دھواں سا اوپر کو اٹھ رہا تھا۔ وہ چاروں صحرا کے قہر سے واقف تھے اور عادی بھی انہیں سرابین نظر آنے لگے، مگر صحرا کے اس دھوکے سے واقف ہونے کی بدولت انہوں نے ہر سراب کو نظر انداز کیا۔ ساتھیوں، الناصر نے کہا، ہم ڈاکو نہیں ہیں، اللہ تعالی
ہمیں سزا نہیں دے گا۔ اگر ہم مر گئے تو یہ موت نہیں شہادت ہوگی، دل میں خدا کو یاد کرتے چلو۔ اگر کوئی ایسا مسافر مل گیا جس کے پاس پانی ہوا تو میں ڈاکہ ڈالنے سے گریز نہیں کروں گا، ایک سپاہی نے کہا۔ ناظرین سب ہنس پڑے اور سب نے محسوس کیا کہ ہنسنے کے لیے بھی انہیں طاقت صرف کرنی پڑی تھی۔ ناظرین سورج ان کے سروں پر آ گیا، اوپر سے سورج اور نیچے سے ریت ان سب کو جلانے لگی۔ الناصر ایک جنگی ترانہ گنگنانے لگا۔ ترانہ ختم ہو گیا تو انہوں نے ایک آواز اور ایک لے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مترنم ورد شروع کر دیا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ناظرین ریت کے چمکتے ہوئے ذرے ان کے نقوش کو مٹاتے جا رہے تھے۔ سورج دوسری سمت نیچے اترنے لگا۔ چاروں کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی، قدم وزنی اور رفتار گھٹ گئی تھی۔ ناظرین ہونٹ خشک ہو گئے اور منہ بند نہیں ہوتے تھے۔ ان کے سائے جب دوسری طرف بڑھنے لگے تو ان کا ایک ساتھی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرے کی بھی زبان جواب دے گئی۔ ناظرین الناصر اور اس کا تیسرا ساتھی سرگوشیوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ کچھ دور گئے تو سرگوشیاں بھی خاموش ہو گئی۔ ساتھیو، الناصر نے جسم کی بچی کچی طاقت صرف کر کے کہا، حوصلہ نہ ہارنا، ہمارے جسموں میں ایمان کی بہت نمی ہے، ہم ایمان کی طاقت سے زندہ رہیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے چہرے کو باری باری دیکھا، وہاں خون کا نام و نشان نہیں تھا، سب کی آنکھیں اندر کو چلی گئی تھی۔ ناظرین سورج غروب ہو گیا، جوں جوں شام تاریک ہوتی گئی ریت ٹھنڈی ہو گئی۔ الناصر نے ساتھیوں کو رکنے نہیں دیا، خنکی میں ذرا تیز چلا جا سکتا تھا، اگر وہ کوئی عام مسافر ہوتے تو کبھی کے گر چکے ہوتے۔ وہ فوجی اور چھاپا مار تھے، ان کے جسم عام انسانوں کی نسبت کہیں زیادہ صعوبتیں برداشت کر سکتے تھے۔ وہ چلتے گئے اور کچھ فاصلہ طے کر کے الناصر نے انہیں رکنے اور سو جانے کو کہا۔ صبح کاذب کے قریب الناصر جاگا، آسمان صاف تھا کہ اچانک معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 299 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔